محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، ہمارا کام علاج معالجے کا ہے اور میں خصوصاً جو مردانہ کمزوری اور دل دماغ اس طرح کی خصوصی طور سے علاج کرتا ہوں، اور الحمدللہ لوگوں کو بڑا نفع مل رہا ہے اور بڑی تعریف کرتے ہیں، خواہ وہ جریان کے تعلق سے ہو یا ذکاوت حس کے تعلق سے ہو، دھات پڑنا ہو، سرعت انزال، ٹائمنگ کی کمی۔ جو لوگ ہمارے یہاں سے دوائی کھاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ ان کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ تعریف کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں لوگوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں، ایک بیماری جو میں دیکھ رہا ہوں، لوگ جس کے علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، دکان پر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے عضو خاص میں اور نفس میں سختی نہ ہونا۔ لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ نفس میں بالکل سختی نہیں آتی، مکمل جوش نہیں آتا۔ مطلب جب بیوی کے پاس جاتے ہیں، جانے سے پہلے ہی جوش آ رہا ہے، وہ ہلکا آ رہا ہے۔ نفس میں اور عضو خاص میں سختی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ جب تک بیوی کے پاس نہیں جاتے تو نفس میں سختی رہتی ہے، عضو خاص میں سختی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم بیوی سے ملتے ہیں تو فوراً سختی ختم ہو جاتی ہے اور ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت سارے لوگوں کے جہاں مردانہ کمزوری کے اور مریض ہیں، ان کی تعداد کم نہیں ہے، ذکاوت حس والوں کی کم نہیں ہے، شیگر پتن اور دھات والوں کے مریضوں کی کم نہیں ہے تعداد، اسی طرح نفس کا ڈھیلا ہونا اور نفس میں سختی نہ ہونا، ان مریضوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ علاج کرانے میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم اس کا علاج کرتے ہیں اور تسلی بخش علاج کرتے ہیں، جس سے مریض اور بیمار بالکل اپنے آپ کو مکمل تندرست اور کامل مرد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لذت شروع میں آ رہی تھی، جو لذت سال ڈیڑھ سال تک رہی، اب وہ لذت اور وہ مزہ باقی نہیں رہا، وہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں اور گانے لگ جاتے ہیں کہ واقعتاً مزہ اور لذت دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے، اور نفس کے اندر جو سختی پہلے تھی، جو ٹائمنگ پہلے تھی، وہ دوبارہ لوٹ کر آ گئی ہے۔ محترم ناظرین، اب تک تو یہ نسخہ صرف ہماری ڈائری اور ہمارے مطب دواخانے کی زینت تھی، لیکن بیماروں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں آج اس نسخے کو عام کر رہا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نسخے کو خود نہ بنا کر استعمال نہ کرے، بلکہ کسی حکیم سے مشورہ کر کے، کسی طبیب سے مشورہ کر کے پھر اس کو استعمال کرے، کیونکہ ہر آدمی کے اندر نسخے کو استعمال کرنے کی اور بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوا سازی اور دوا بنانا ایک فن ہے جو صاحب فن ہی کو ہی زیب دیتا ہے۔ لہذا اب میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ جو میں نسخہ بیان کر رہا ہوں، یہ صرف معلومات کے لیے ہے اور حکیموں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے۔ وہ کسی حکیم کی رہنمائی میں یا کسی حکیم سے مشورہ کر کے پھر اس نسخے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ نسخہ اتنا زبردست ہے کہ نفس میں اور عضو خاص میں تناؤ اور سختی تو آئے گی ہی، ساتھ ساتھ یہ دل دماغ کے لیے بھی اعلیٰ درجے کا مقوی ہے، اور اسی طرح یہ یوں سمجھ لیجیے طاقت کا طوفان بھی ہے۔ اب نسخہ سن لیجئے۔ نسخہ یہ ہے: عقرقرہ یہ تو لینا ہے 4 تولہ، موچرس یہ لینا ہے 2 تولہ، برگد کا دودھ یہ لینا ہے 100 گرام، کیکر کے پھول یہ بھی لینے ہیں 100 گرام، ماہی روبیا یہ لینا ہے 4 تولہ، کچلا مدبر یہ لینا ہے 5 تولہ، اجوائن خراسانی 100 گرام، سونے کا ورق 20 عدد۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نسخے میں 8 جڑی بوٹیاں ہیں، 8 اجزاء ہیں: عقرقرہ، موچرس، برگد کا دودھ، کیکر کا پھول، ماہی روبیا، کچلا مدبر، اجوائن خراسانی اور سونے کا ورق۔ عقرقرہ 4 تولہ، موچرس 2 تولہ،
برگد کا دودھ 100 گرام، کیکر کا پھول 100 گرام، ماہی روبیہ 4 تولہ، کچلا مدبر 5 تولہ، اجوائن خراسانی 5 گرام، سونے کا ورق 20 عدد۔ اچھا، یہ تو ہو گئے نسخے کے اجزاء۔ اب اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ اس میں سے برگد کا جو دودھ ہے اور سونے کا ورق ہے ان کو الگ نکال لے، باقی جو 6 چیزیں رہ گئی ہے ان کو بالکل باریک پیس لے، آٹے کی طرح ان کو باریک کر لے، بالکل باریک پیس لے۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس میں برگد کا دودھ ملا کر چنے کے برابر گولی اس کا بنانا ہے، چنے کے برابر گولی بنائے، سارے اجزاء کی اور سارے صفوف کی برگد کا دودھ ملا کر اس کی گولیاں بنا لے۔ جب وہ گولیاں بن جائے اوپر سے سونے کا ورق اس پر چڑھا دے اور لپیٹ دے۔ اب یہ آپ کا نسخہ اور آپ کی دوائی تیار ہو گئی ہے اور اب یہ استعمال کرنے کے قابل ہو گئی ہے۔ استعمال کس طرح کرنا ہے؟ رات کو ایک گولی کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد گرم دودھ ہو آدھا کلو گرم دودھ، زیادہ تیز گرم نہ ہو البتہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، گرم دودھ سے آدھا کلو گرم دودھ سے 1 گولی استعمال کرنی ہے صرف پورے دن میں، رات کے وقت میں کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد گرم دودھ سے، اور انشاءاللہ 30-35 دن اس کو استعمال کرے۔ انشاءاللہ جن کی جوانی ختم ہو گئی تھی جوانی واپس آ جائے گی، اور خصوصی طور پر یہ نفس کے اندر تناؤ اور سختی اور عضو خاص کے اندر جوش اور پورا مطلب یہ ہے کہ تناؤ پیدا کرتا ہے یہ نسخہ، اور دل دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے، اور یہ سمجھیے کہ طاقت کا طوفان لے آتا ہے یہ۔ انشاءاللہ جو دوائیاں کھا کر تھک گئے ہیں، جن کو کہیں سے آرام نہیں ہوا، وہ دوائیوں سے نا امید ہو گئے اور وہ ذہنی تناؤ میں گر گئے ہیں، ایک دفعہ ہمارے کہنے سے یہ نسخہ استعمال کرے، انشاءاللہ ساری پریشانیاں اور ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ کاش میں کسی طرح اس نسخے کو پہلے استعمال کر لیتا، کاش میں یہ دوائی استعمال کر لیتا۔ لیکن میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ خود بنا کر جن کا حکمت سے تعلق نہیں ہے، دوا سازی اور دوا بنانے سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ ہرگز اس نسخے کو خود استعمال نہ کریں، خود نہ بنائیں، کسی حکیم کی رہنمائی میں، کسی حکیم کی نگرانی میں یا کسی حکیم کے مشورے سے اس نسخے کو بنا کر پھر استعمال کریں۔ اور آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اتنا زبردست رزلٹ والا آپ کو نسخہ دیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی آدمی ہم سے دوا منگانا چاہتا ہے اور تناؤ کا مکمل علاج کرانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے ویڈیو کے نیچے جو ہے اپنا نمبر دے دیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔